الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذرياتهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر اولاد آدم کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ساری انسانیت کو آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور ساری انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یوں آتا ہے کتابوں میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام کی جب پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان کے جسم سے ایسے لوگ نکلے جن کے چہرے انسانوں جیسے تھے، جن کے بال انسانوں جیسے تھے، لیکن ان لوگوں کے چہرے بڑے نورانی اور سفید تھے۔ پھر آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر جب بایاں ہاتھ پھیرا تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے انسانوں جیسے ہی لوگ نکلے، لیکن ان لوگوں کی شکل و صورت تو انسانوں جیسی تھی، لیکن ان کے چہروں پر کالک اور سیاہی لگی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام اس چیز کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کے سب تیری اولاد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، کہ جو دائیں ہاتھ پھیرا تھا جن کے چہرے چمک رہے تھے وہ لوگ جنت والے تھے، جب بایاں ہاتھ پھیرا اور کالے سیاہ چہروں والے نکلے تو یہ لوگ جہنمی تھے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دنیا میں بھیجا تو انسان جب دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے دو گروہ بنا دیے۔ ایک گروہ کو سعادت مند کہتے ہیں جو جنت میں جائیں گے، اہل ایمان ہیں۔ ایک گروہ کو بدبخت کہتے ہیں جو جہنمی ہیں، یا تو وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں جو اپنے گناہوں کا کچھ نہ کچھ وقت جہنم میں گزار کر جانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا
تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بنا دیا کہ انسان چاہتا ہے وہ کامیاب ہو، تو کامیابی اس صورت میں ہے جب انسان حاکی نسل بننے کی کوشش کرے، یعنی ایک انسان چاہتا ہے وہ کامیاب ہو تو وہ آدم علیہ السلام کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرے۔ جب انسان آدم علیہ السلام کے طریقوں پر چلے گا پھر یہ آدمی دنیا کے اندر کامیاب اور سعادت مند لوگوں میں گنا جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی دنیا میں آتا ہے اور حاکی نسل نہیں بنتا بلکہ وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اس انسان کو شریعت کی روح سے بدبخت کہا جاتا ہے، جو اس کے اعمال کو جہنم کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں انسان سے جب کوئی غلطی خطا ہوتی ہے، اب خطا کرنے والا آدمی جب اپنی خطا پر پیشمان ہوتا ہے تو پھر یہ آدمی سعادت مند ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں گنا جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی وہ بھی اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اپنی خطا کی جانب اشارہ کر کے۔ تو اگر ایک انسان سمجھتا ہے اس نے غلطی کی اور غلطی کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہے، خطا پر شرمندہ ہے، تو یہ آدمی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بن گیا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں وہ آدمی غلطی کرنے کے بعد معافی نہیں مانگتا تو یہ آدمی غلطی کرنے کے بعد معافی نہ مانگ کر شیطان کی اولاد بن جاتا ہے، کیونکہ کل جب شیطان نے غلطی کی پھر جب انہیں جنت سے نکال دیا گیا تو شیطان پھر بھی غلطی نہیں مان رہا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی انہیں دنیا میں گمراہ کروں گا۔ فرماتی ہیں جب انسان دنیا میں آتا ہے ایک انسان تو اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے دو اعمال رکھ دیتا ہے، ایک اعمال کو اعمال صالحہ کہتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سارے نیک کام کرنے کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی دنیا میں آتا ہے تو اب وہ دنیا میں آنے کے بعد برے اعمال شروع کر دیتا ہے، ان برے اعمال کو اعمال سیئہ کہتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ناکامی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی نیک اعمال سے دور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کتابوں میں یوں آتا ہے دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک گروہ کو اہل ایمان مسلمان کہتے ہیں، ایک گروہ کو کافر کہتے ہیں۔ ایمان والا کسی نہ کسی حالت میں جنت کو چلا جائے گا اور کافر کے لیے جہنم کا راستہ ہموار ہے۔ اب ایک مسلمان دنیا میں آیا تو دونوں راستے رکھ دیے، کامیابی کا راستہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا اور ناکامی کا راستہ بھی رکھ دیا۔ کامیابی کا راستہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ انبیاء کا راستہ ہے، اور گناہوں کا راستہ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ شیطان کا راستہ ہے۔ اب ایک مسلمان دنیا کے اندر آنے کے بعد ان اعمال کو لے کر خوش ہوتا ہے جو شیطان کا راستہ ہے،
اور پھر یہ چیزیں اس کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کے نیک اعمال میں رکاوٹ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دنیا میں آیا ہے، اب نیک اعمال کرنے کے لیے اکثر مسلمان مسجد کی جانب آتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ایک مسلمان آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک مسلمان مسجد میں آتا ہے تو عبادات کے لیے آتا ہے۔ اب مسجد کے اندر تجارت کو روک دیا گیا، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر لوگ مسجد کے اندر بعض ایسے اشتہار لگا دیتے ہیں، دکانوں کے کاروبار کے اشتہار لگا دیتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں مسجد کے اندر اس قسم کا اشتہار لگانا جس میں تجارت کی طرف دعوت دی گئی ہو، ایسا اشتہار لگانا منع ہے۔ جیسے جب ایک آدمی مسجد کو آتا ہے، مسجد کی اسپیکر سے اذان دے سکتا ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور مسجد کی اسپیکر کو استعمال کرتا ہے کسی عام دنیا کے اعلان کے لیے، کسی گم شدہ چیز کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی مسجد میں آیا اور آ کر کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرنے لگا۔ اب اللہ کے رسول اس اعلان کو سنتے ہیں، پھر فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم کہا کرو اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے، کہ مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اسے تجارت کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایک آدمی جب مسجد کو نماز کے لیے آتا ہے تو فقہا لکھتے ہیں مسلمان کو چاہیے جب مسجد کو آئے تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پہلی صف کا ثواب، اذان دینے کا ثواب پتہ ہو جائے تو لوگ آپس میں قرعہ اندازی کریں، ہر بندہ کہے میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، ہر بندہ کہے میں اذان دوں گا۔ تو ایک مسلمان کو نیکی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہو، ایک بندہ نماز کے لیے آیا تو اب وہ فقہا لکھتے ہیں جب صف میں کھڑے ہوں، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسری صف میں کھڑا نہ ہو، اس لیے کہ جب پہلی صف میں جگہ تھی اور ایک آدمی دوسری صف میں کھڑا ہو گیا تو اب اس کی نماز میں کراہت آ جاتی ہے۔ فقہا تو یہاں تک لکھتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن آج کل لوگ جلدی کے لیے پہلی صف کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں جب نماز کھڑی ہو جائے تو نمازیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں جگہ نہ ہو۔ جب سب سیدھی ہوگی اور لوگ مل کر کھڑے ہوں گے تو پھر ان کے دلوں کے اندر محبت آتی جائے گی۔ پھر علماء لکھتے ہیں جب جمعے کا دن ہوتا ہے اکثر لوگ پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ اب وہ جمعے کی نماز میں ایسے اعمال کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کر بھی دین کی بات سے دور ہو جاتے ہیں یا دین کی بات سننا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر ہماری مسجدوں میں رواج ہے جمعے کا دن ہوگا، مسجد کا امام بیان کر کے لوگوں کو مسئلے سمجھا رہا ہوگا۔ بعض ایسے بدبخت آتے ہیں مسجد میں جنہیں بیان سے، قرآن سے، حدیث سے لگاؤ نہیں ہوتا، وہ اپنی نفلوں سنتوں میں لگ جاتے ہیں اور پھر
نہ وہ بیان سنتے ہیں نہ عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اب اگر لوگوں کو سمجھایا جائے تو لوگ اس لیے آ کر پڑھ لیتے ہیں سنتیں کہ جب باقی پڑھ رہی ہوں گی تو یہ آرام سے بیٹھا ہوگا۔ تو ہماری مسجدوں میں سب سے بڑی یہ برائی ہوتی ہے کہ بیان لگا ہوتا ہے، قرآن و حدیث بیان ہوتی ہے، لوگ آ کر خود سنتیں شروع کر دیتے ہیں، نفل شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو فرضوں کے لیے آتے ہیں، جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے فرضوں کا، نہ تو انہیں دعا کی ضرورت ہوتی ہے نہ انہیں سنت پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں ہم تو دنیا میں آئے ہیں، یہ جمعے کے 2 فرض ہمیں بخشوا دیں گے۔ حالانکہ ایک آدمی جب مسجد کو آ گیا، فرض نماز پڑھ لی، اس مسلمان کو اتنا تو چاہیے کم از کم سنتیں پڑھ کر مسجد سے جائے۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں جب بھی نماز پڑھتا فرضوں کے ساتھ سنتیں پڑھتا، ایک دن ایسا ہوا کسی کام کی جلدی کی وجہ سے میں نے فرض پڑھ لیے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سنت چھوڑ دیے، رات کو میں سو گیا، میں خواب میں دیکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ملاقات کے لیے۔ اب میری باری آئی تو مجھے روک دیا گیا، پھر مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ نے آج سنتیں چھوڑ دی۔ تو ایک مسلمان یہ سوچے صرف جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، 2 فرض پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں جب مسجد کو جمعے کے دن آتے ہیں، اب خطبے کے دوران لوگ دنیا کی باتوں میں 2 دوست مل جاتے ہیں، دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور امام سلام جیسے ہی پھیرتا ہے اب نہ وہ اللہ سے حیا کرتے ہیں نہ انہیں دنیا کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ لوگ گلی کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسجد سے دین کے کاموں سے دور کر دیتا ہے۔ اب ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم مرضی سے یہ کام کرتے ہیں، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال بھی کرے اور پھر نیک اعمال کے بعد دعاؤں کی کثرت کرے۔ جب آدمی اجتماعی دعا میں بیٹھتا ہے، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو نیک ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے باقیوں کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب وہ دنیا میں آیا ہے، اب وہ مسلمان ہے، تو وہ انبیاء کے واقعات پڑھے کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی امتوں کے لیے۔ تو ایک مسلمان کو بھی یہ چاہیے وہ اپنے لیے دعا کرے، اپنے والدین کے لیے، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت کی دعا کیا کرے، اور اپنے ایمان کی موت کے لیے دعا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔